اللہ پہ چھوڑ دیں. وَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، میں نے ان لوگوں کو اعلان کیا، میں نے اعلام کیا، میں نے روشن کیا، بیان کیا کہ ان کا نوافل میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، تو نعرے بازی میرے ہی لشکر میں شروع ہوگی، میرے ہی لشکر میں نعرہ بازی شروع ہوگی. وہ لوگ جو میرے لشکر میں ہیں اور میرے ساتھ، وہ انہوں نے عائشہ کے خلاف جنگ لڑی ہے، جو معاویہ کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، جو خوارج کے خلاف جنگ لڑی ہے ان لوگوں نے. یا اہل الاسلام، انہوں نے اس طرح نعرہ لگایا، یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، دیکھو کیا مصیبت ہے، عمر کی سنت کو چینج کیا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ عمر کی سنت کو چینج کیا جا رہا ہے. ینحانا عن الصلاة فی شہر رمضان تطوعا، یہ کیسا خلیفہ ہے، ماہ رمضان میں ہمیں نوافل سے منع کر رہا ہے، تراویح شریف سے منع کر رہا ہے. وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرِي، اور مجھے احساس ہوا کہ ابھی میرے ہی لشکر میں بغاوت شروع ہو جائے گی میرے خلاف. ٹھیک ہے، ایک حدیث. تحف العقول عن آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیف ابن شعبہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 415، فی جوامع الشریعہ لما سألہ جمع ذلك، مأمون لعنت اللہ علیہ نے حضرت مولا حضرت امام الرضا المرتضی سلام اللہ علیہ سے التماس کیا، اس نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ ہم میرے لیے آپ ایک رسالہ لکھ دیں کہ اس میں اسلام کا خلاصہ ہو، اسلام کا خلاصہ اس میں لکھ دیں. تو یہ رسالہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا، جس میں انہوں نے اسلام کا خلاصہ لکھا ہے، حسبنا شہادت ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ. اس میں بہت صفحات کے بعد یہ آتا ہے، ولا يجوز التراویح فی جماعہ، فرمایا کہ ویصام شہر رمضان لرؤیتہ ویفطر لرؤیتہ، شہر رمضان کو پہلے چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، چاند نظر آئے تو افطار کر لو. ولا يجوز التراویح فی جماعہ، اور تراویح جماعت میں یہ حرام ہے، جائز نہیں. کتاب من لا يحضره الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 2، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 87 میں، باب الصلاۃ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا، نمازوں کا حکم. حدیث نمبر 1، زرارہ اور محمد ابن مسلم اور فضیل ابن یسار نے حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام اور حضرت امام قرآن ناطق امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہما وآلہما سے سوال کیا شہر رمضان میں، کہ ماہ رمضان میں نوافل کیسے پڑھیں. تو اس میں فرمایا بلی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو ابھی دکھانے لگا ہوں، پڑھنے لگا ہوں، اور یہ مخالفین کے کتب میں بھی آیا، اور ہمارے دلائل اور براہین میں سے ایک یہی برہان ہے کہ فریقین نے روایت کیا. کس نے روایت کی بتاؤ؟ ہاں پاکستان والو، فریقین نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں مسجد میں نافلہ پڑھتے تھے، فرادہ پڑھتے تھے، صحابہ ان کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک چیز کا حکم نہیں ہے تم اس پہ کیوں اقدام کرتے ہو، یہ تقدم علی اللہ وعلی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ ان کی اجازت کے بغیر آ کے ان کے پیچھے نماز شروع کر دیتے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ نماز عشاء پڑھتے اپنے گھر کو چلے جاتے، پھر رات کے کچھ حصہ گزر جانے کے بعد دوبارہ مسجد آ جاتے، پر وہاں کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے تھے. فخرج فی اول لیلۃ من شہر رمضان لیصلی کما کان یصلی فاصطف الناس خلفہ. تو ہمیشہ ان کا اصول یہ تھا کہ نماز جماعت پڑھتے تھے، نماز مغرب و عشاء، گھر کو چلے گئے،
آرام کیا، پھر واپس آ جاتے تھے مسجد میں کہ نماز نوافل پڑھیں. تو رمضان کی پہلی رات کو انہوں نے حسب معمول یہی کام کیا کہ نماز عشاء پڑھا دی، پھر گھر چلے گئے، پھر آرام کیا، پھر واپس آ گئے نماز میں کھڑے ہو گئے. جو ہی نماز میں کھڑے ہو گئے صحابہ آ گئے پیچھے، انہوں نے صف لگا دی. فہرب منہم الی بیتہ وترکہم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ تو میرے پیچھے میرے اجازت کے بغیر انہوں نے صف لگا دی ہے، نماز جماعت ہو رہی. تو انہوں نے وہاں سے فرار کیا، ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، اپنے گھر چلے گئے. 3 دفعہ اس دفعہ ہوا، یہ 3 دفعہ یہ پیش آیا. فقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اليوم الثالث علی منبری فحمد اللہ واثنى علیہ. تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پہ آ گئے، خطبہ بیان فرمایا، اسپیچ دیا اور فرمایا حمد الہی اور ثناء الہی کے بعد ایھا الناس ان الصلاة باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ. اے لوگو، ماہ رمضان میں رات کے وقت نافلے کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. وصلاۃ الضحیٰ بدعہ. صلاۃ الضحیٰ کون سی صلاۃ ہے عزیزو؟ صلاۃ ضحیٰ کا وقت جو ہے نا، جب سورج اوپر آ جاتا ہے، ظہر سے پہلے فجر کے بعد سورج جب کافی اوپر آ جاتا ہے تو اس کو ضحیٰ بولتے ہیں. والشمس والضحیٰ، والشمس والضحیٰ، تو اس کو ضحیٰ بولتے ہیں. جماعت عمریہ کے پاس ایک نماز ہے، اس کو نماز ضحیٰ بولتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں. اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو، انہوں نے خود بنا دیا، صحابہ نے بنا دیا، ٹھیک ہے نا. یہ صلاۃ الضحیٰ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں تراویح کی طرف بدعت ہے، یہ بدعت ہے. الا فلا تجتمعوا لیلا فی شہر رمضان لصلاۃ اللیل. اے لوگو جان لو کہ جماعت میں جمع نہ ہو جاؤ، جماعت کے لیے نہ آ جاؤ، جماعت کر کے نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھو، یہ چھوڑ دو. ولا تصلوا صلاۃ الضحیٰ، اور صلاۃ الضحیٰ نہ پڑھا کرو. فإن تلک معصیہ، یہ گناہ ہے. الا فإن کل بدعت ضلالہ، ہمیشہ ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالت سبیلها الی النار، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف ہے. ثم نزل علیہ السلام وهو یقول، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعہ. سنت کے ساتھ کم عمل یہ بہتر ہے اس عمل کے ساتھ جو زیادہ ہو اور لیکن بدعت کے ساتھ. سمجھ میں آئی؟ تو کیا پتہ چلا کہ یہ ہمارے نزدیک بدعت ہے. کتاب تہذیب الاحکام لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وہی صفحہ نمبر 70 میں وہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، من لا يحضره الفقیہ، اس کو شیخ نے بھی روایت کیا. اس کے بعد حدیث نمبر 227 روایت یہ ہے عزیز. صدقہ ابن عمار کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، ان سے پوچھا عن الصلاۃ فی رمضان فی المساجد، کہ رمضان میں تو ہمارے ہاں تراویح ہوتی ہے مساجد میں، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لما قدم امیر المؤمنین علیہ السلام الکوفہ، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کوفہ تشریف لائے، امر الحسین ابن علی علیہم السلام ان ینادی فی الناس لا صلاة فی شہر رمضان فی المساجد جماعہ. تو سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند کو حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ کو حکم دیا کہ مساجد میں اس طرح ندا دو کہ ماہ رمضان میں تراویح کا جو جماعت تم پڑھتے ہو یہ ممنوع ہے، نماز ممنوع، نوافل جماعت کے ساتھ ممنوع. فنادى في الناس الحسن بن علی علیہ السلام بما امره به امیر المؤمنین علیہ السلام. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے، انہوں نے ندا دی، اعلان کیا کہ میرے والد گرامی ثانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفس الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تراویح ممنوع ہے. فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علی سلام اللہ علیہ وآلہ، جب لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک سنا، صاحو، انہوں نے چیخیں ماری. لوگوں نے کیا کیا؟ جماعت عمریہ کی چیخیں نکل گئی، چیخیں ماری. کیا چیخیں ماری انہوں نے؟ وا عمرا وا عمرا،
انہوں نے وہ عمر کے نوحہ سرائی شروع کر دی کہ او عمر، ہائے 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 عمر، عمر، عمر کی عمر کی سنت کو ہم سے چھڑوایا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمر کی سنت کو چھوڑ دیں؟ فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین علیہ السلام قال له ما هذا الصوت. تو جب امام حسن علیہ السلام واپس اپنے بابا سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں آئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جماعت عمریہ کی چیخیں کیا ہیں، ان کی چیخیں کیوں نکل آئی ہیں؟ تو کہا، تو انہوں نے جواب دیا بابا جان کو، یا امیر المؤمنین الناس یصیحون، فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح چیخ رہے ہیں، وا عمرا وا عمرا، وا عمرا وا عمرا، یہ استغاثہ اور ندوے کے لیے ہوتا ہے وا عمرا، اے عمر، عمر کی یاد میں، عمر کی یاد میں ندوہ گریہ نوحہ کہ عمر کا جو سنت ہے ختم ہو رہا. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام قل لهم صلوا، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو نماز، ان سے کہہ دو کہ جو مرضی کرو، تم اب جو ہے تم میری بات نہیں مانتے، تم یہاں پہ شورش کرنے لگے ہو، بغاوت کرنے لگے ہو، تو کر لو، تمہاری مرضی جو کرنا ہے. فكان امیر المؤمنین علیہ السلام ایضا لما انکر الاجتماع ولم ينکر نفس الصلاة، تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز سے منع کیا تھا، جس چیز کو انہوں نے برا کہا تھا، وہ کیا تھا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو منع کیا تھا، وَإِلَّا نماز کو منع نہیں فرمایا تھا. فلما رأى أن الأمر يفسد عليه ويفتتن الناس أجاز وأمرهم بالصلاة على عادتهم. اور جب رسول اللہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ فتنہ کرنے لگے ہیں، ان کے خلاف بغاوت ہونے لگی ہے، تو انہوں نے ان کو نماز پڑھنے دی، اپنی بدعت پہ چلنے دیا، کیونکہ منع نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ قتل شروع ہو جاتا، قتال و جنگ شروع ہو جاتی. تو بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ابھی تک آپ کی خدمت میں کیا پیش کر چکے ہیں؟ نماز تراویح کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بس، اور نماز تراویح کی کیا کتنی رکعتیں ہیں، نماز تراویح کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا موقف نماز تراویح سے کیا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخبار اور ان کی پیشگوئی اور ان کی فرامین کہ میں ان کے صحابہ سے بدعت کرنے والے آئیں گے جو صحابہ ہوں گے اور مرتد ہوں گے اور جہنمی ہوں گے، اور ان کی وجہ ارتداد کیا ہوگا؟ دین میں بدعتیں داخل کرنا اور دنیا طلبی کرنا.